سیدہ ہائے سیدہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز علماء اعلام، یہ مجالس اعزا کا سلسلہ قدیم اصلاحی مجالس اس دور سے ہیں کہ جب شیعہ سماج میں بالعموم اور شہروں اور دیہاتوں میں بالخصوص غربت دامن پسارے ہوئے تھیں. کانودر کی یہ خطہ ہمارے بچپن کے تصورات کی ایک کربلا تھا. جب چھوٹے چھوٹے سے ہم لوگ یہاں آتے تھے اور 40 کے دوسرے دن جب یہاں آنا ہوتا تھا تو اس رات نیند نہیں آتی تھی کہ کانودر جانا ہے، اور سفر کے پورے مہینے میں وہ رسیدیں کٹتی تھی، چلو کانودر چلو. وہ 2 روپے کی رسیدیں کٹتی تھی، قرآن اندازی ہوتی تھی، اور جیسے آج ثروت کے معیار پر آنے کے بعد ہم قرآن اندازی سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا قرے میں نام آ گیا تو ہمیں کربلا مولا نے بلا لیا، ویسے جب اس دور میں قرے میں نام نکلتا تھا تو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ گویا مولا نے ہمیں کربلا بلا لیا. اہل کانودر کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کس غربت کے دور سے نکل کر یہ مجلسیں چلی ہیں اور اہل ایمان نے کس طرح سے اس پرخار راہ میں قدم رکھ کے آگے بڑھائے ہیں، اور اس منزل تک یہ پروگرام آج الحمدللہ پہنچا ہے. مجھے یاد ہے کہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے گلک ہوا کرتے تھے مٹی کے، جن میں بچے سال بھر تک پیسے جمع کیا کرتے تھے. دیکھیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ اعضائی سماج کا تربیتی نظام، یہ اعضائی سماج کا ایک تربیتی نظام ہے کہ چھوٹے سے بچے کے ذہن میں ابھی سے یہ بات رکھ دی جاتی ہے کہ اگر تمہیں 1 سال کے بعد کانودر جانا ہے تو ابھی سے پائی اکٹھا کرو، تاکہ جب وہاں جانے کا وقت آئے
تو تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ جب دوسرے جائیں تو منہ نہ تکتے رہو، خود بھی جاؤ۔ یہ کردار ان ماؤں کا ہے جن کے کاندھوں پر نشر عزا کی عظیم ذمہ داری تھی۔ محسوس کریں گے یہ سامنے کی باتیں ہیں، مگر یہ نظام تربیت باقی رہنا چاہیے، اور اس قسم کی تربیت جو قدیم زمانے میں تھی آج بھی ہمیں بچوں کی کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، وہ بچہ جو سال بھر پیسے جمع کر کے مجلسوں میں آتا تھا، پھر وہ چھولداریوں میں سو کے وقت نہیں گزارتا تھا، فرش عزا پہ بیٹھ کر اپنی تشنگی کو دور کرتا تھا۔ تو جب تربیت درست ہوتی ہے تو پھر ناظم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر جب تربیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو پھر اثرات بدل جاتے ہیں۔ وہ جو رسیدوں کے عنوان برادر عزیز ہمارے ساجد حسین صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ایک عزیز دوست تسلیم رضا ایڈوکیٹ، وہ اور بھی دیگر حضرات اس میں حصہ لے کر ان رسیدوں کو مرتب کرتے تھے اور قرآن اندازی کرتے تھے۔ یہ صرف میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان مجلسوں کی عظمتوں کا احساس رہ جائے، اور یہ کرم ہے شیعہ سماج پر کہ چھٹیوں میں بھی ان کے یہاں کی تربیت یہ ہے کہ وہ گھومنے اور پھرنے کے لیے شملہ نہیں جاتے ہیں، بلکہ مجلسوں کے لیے یا جوگی پورہ جاتے ہیں یا آگرہ جاتے ہیں یا کانودر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حسینی سماج ہے، اس حسینی سماج میں جو ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے وہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہنا چاہیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ خواہ عمل صالح، جو بھی عمل صالح کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں، اس کیفیت میں کہ وہ مومن ہو، علماء کرام تشریف فرما وہو مؤمن جملہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ ایمان پر فائز ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ دیکھیں اس وقت ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے زندگی ملے۔ کون ہے جو موت سے محبت کرتا ہے؟ کون ہے جسے زندگی سے نفرت ہے؟ اور اس دور میں زیادہ زندگی کی طلب پیدا ہو گئی۔ جب موت کے حملے زیادہ ہوتے ہیں تو زندگی کی تڑپ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ جو صورتحال خدا نہ کرے کہ آئے، مگر جو چائنا میں کووڈ-19 دستک دے چکا ہے، اور یہ جو لہر آنے والی یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور ہر انسان موت کے دہانے پر آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک آدمی اگر سنکرمت ہو گیا، متاثر ہو گیا، تو وہ ایک ہی مرحلے میں 18 لوگوں کو سنکرمت کر سکتا ہے۔ اتنا خطرناک وائرس ہے۔ اس وائرس سے بچاؤ کے جو سرکاری طریقے ہیں وہ اپنے ہیں، جو مذہبی طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر حیات کے متمنی ہو تو صلہ رحم کا دامن تھام لو، صلہ رحم کا دامن تھام لو۔ میں اپنے اصل موضوع سے متصل ہوں گا، چند باتیں جو اس حالات حاضرہ پر، ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حسینی سماج سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے حسینی سماج کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر عقیدہ اچھا نہ ہوا تو پریشانی ہو جائے گی۔ قبلہ محمد میاں صاحب، مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یوٹیوب چینل پر بہت سے لوگ ہیں جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی عقل بھی ٹھیک ہے، شکل بھی ٹھیک ہے، باتیں بھی اچھی کرتے ہیں، مگر جب وہ آل محمد کے حقوق پر آتے ہیں تو عقل گھاس چلنے چلی جاتی ہے اور شکل پہ 12 بجنے لگتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، اچھا بھلا آدمی، عقل بھی ٹھیک تھی، شکل بھی ٹھیک تھی، اچھی اچھی گفتگو کر رہا تھا، اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، یہ آل محمد کے حق پہ آنے کے بعد بے بہرا کیسے ہو گیا؟ یہ بگڑ کیسے گیا؟ جب مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، اصل میں جملہ سنیے گا، اصل میں عقل بھی ٹھیک ہے، شکل بھی ٹھیک ہے، پر نسل نہیں ٹھیک ہے۔ آل محمد کی محبت اور حقوق کو پڑھنے کے لیے
عقل و شکل سے زیادہ نسل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ جب تک نسل نہیں ٹھیک ہوگی اس میں ذکر عالم، اور یہ اب جملہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اسے کٹ پیسٹ نہ کیجئے گا، آپ تک رہے گا انشاءاللہ، یہ ذکر آل محمد ہی تو ہے جس نے لاوارثوں کو وارثی کر دیا، بے قدروں کو طاہر القادری کر دیا، اور ریگزاروں سے آئے ہوئے بندے کو گلزار کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ورنہ کون جانتا تھا، کسے جانتا تھا؟ یہ ذکر اہل بیت ہے جو عزتوں میں اضافہ کرتا ہے، جو وقار اور بلندی اور رفعتیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ذکر آل محمد پر قائم دائم اور باقی رہنا ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ایک ودوان شخص سے، ایک پڑھے لکھے آدمی سے کسی نے، بہت خوبصورت بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا، خوبصورت بات کسی نے آ کے کہا بابا جی میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر نے بس 1 مہینہ ہی میرے لیے تجویز کیا ہے کہ بس اب آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، اس سے زیادہ آپ کے پاس نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو طے ہو گیا کہ تمہارے پاس 1 ہی مہینہ ہے، اب تو کچھ باقی رہا نہیں ہے۔ مرض سنیے کیا تھا؟ بلڈ کینسر، یعنی خون میں سرطان، خون میں سرطان، بلڈ کینسر۔ 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے، اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا رہتے کہاں ہو؟ کہا شہر میں۔ کہا وطن کہاں ہے؟ کہا گاؤں میں۔ کہا گاؤں کی حالت کیا ہے؟ کہا پچھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ کہا تمہاری حالت کیسی ہے؟ کہا الحمدللہ ثروت مند ہوں۔ تو کہا اب اپنے گاؤں پلٹ جاؤ اور 1 مہینے تک اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، قریب والوں کے جو حقوق رہ گئے ہیں ان کو ادا کر دو۔ توجہ کیجئے گا، باپ کا حق، ماں کا حق، چچا کا حق، بھتیجے کا حق، پھوپھی کا حق، جتنے بھی حقوق ہیں عزیزوں کے، اقربا کے، رشتہ داروں کے، اب زندگی کے 1 مہینہ تو رہ گیا ہے، اب دنیا تو کما چکے ہو، مفہوم یہی تھا کہ اب آخرت کما لو، گھر چلے جاؤ اور جاننے کے بعد اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو خوش کرو۔ کسی کو حل کی ضرورت ہے، حل خرید کے دے دو، کسی کو ٹیوب ویل کی ضرورت ہے وہ دے دو، کسی کا گھر گروی رکھا ہے وہ چھڑا دو، کسی کو بزنس میں کچھ چاہیے وہ دے دو، بچوں کی فیس باقی ہے وہ دے دو، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، جب آپ کہہ رہے ہیں تو اب یہ دولت کس کام کی ہے؟ وہ گیا اور جاننے کے بعد بڑی خوش اسلوبی، خوش رفتاری کے ساتھ میں آنے والے کووڈ-19 کے اس خدشے سے بتانے کا آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں، اور میں وہ نسخے بتاتا ہوں جس میں نہ زعفران لگتی ہے نہ دھواں دینا پڑتا ہے۔ اور تعویذوں کے متوالیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تعویذوں کے ذریعے سے جیب نہ کٹواؤ، بلکہ آیات قرآنی کو سمجھنے کی کوشش کرو نا۔ دیکھیے میں یعنی تعویذوں کا مخالف نہیں ہوں، میں جنتر منتر کا مخالف ہوں۔ آیات قرآنی کا اثر ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ میں وہ واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا کہ تعویذ کا مطلب وہ جنتر منتر ہے، وہ تعویذ نہیں جو آیات ربانی سے کہ نقوش کی شکل میں بنائے جاتے ہیں اور ان کے اپنے ایک اثرات ہیں۔ مگر وہ جو لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں نا ہر چوراہے پر، اس کے میں خلاف ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ باہر جاؤ اور جاننے کے بعد اپنے عزیزوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ وہ گیا اور اپنے عزیزوں کو فائدہ پہنچایا۔ 1 مہینے بعد وہ پھر واپس آیا انہی کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ میں نے اپنا سارا سرمایہ جو جو ضرورت مند تھے ان میں کر کے آ گیا۔ ان کا اب جا کے اپنے ٹیسٹ کرا کے آؤ۔ جب وہ ٹیسٹ کرا کے آیا تو رپورٹ نارمل تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خون کے رشتے حقوق سے پرے ہو جاتے ہیں تو خون میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر حیات کے متمنی ہو
اور اپنے لہو کو جراثیم سے پاکیزہ چاہتے ہو تو صلہ رحم کرو۔ صلہ رحم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑو، توڑنے کا کام نہ کرو۔ تو اگر کووڈ-19 کے اس خطرے سے آپ کو بچنا ہے، چونکہ یہ میری باتیں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قطع رحم کرتا ہے تو اس کی عمر سے 30 سال کم ہو جاتے ہیں، کوئی صلہ رحم کرتا ہے تو اس کی عمر سے 30 سال بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ ذرا سا موضوع سے ہٹوں گا، بات تشنا نہ رہ جائے، بات تعویذ کی ہوئی ہے تو یہ نہ ہو جائے، ذہن میں بات نہ آ جائے کہ مولانا صاحب تعویذوں کے خلاف پڑھتے رہتے ہیں۔ تعویذوں کے خلاف نہیں، اس جادو ٹونے کے خلاف پڑھتا ہوں جس سے لوگوں کی جیبیں خالی کی جاتی ہے، لوٹا جاتا ہے۔ ورنہ آیات ربانی کا اثر 2 جملوں میں بات شاید پہنچ جائے آپ تک، سنیے۔ ایک مریض پر ایک مولانا صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، ڈاکٹرز آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی ہمیں اس مریض کو آپریشن کرنا ہے، آپ باہر جائیے۔ انہوں نے کہا سر میں تو دعائیں پڑھ رہا ہوں، آیات ربانی کی تلاوت کر رہا ہوں، کلام خدا پڑھ رہا ہوں، آپ اپنا کام کیجئے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ باہر نکلی، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ کہا ہاں، یہ جو آپ بول رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں آیتیں، یہ تو بے جان ہیں، ان میں کیا اثر ہے؟ ان بے جان کلمات میں، ان آیات میں، ان بے جان کلمات میں کوئی اثر ہوگا؟ ارے آپ نے کوئی ٹیبلٹ تو دیا نہیں، آپ نے کوئی اس میں سوئی تو لگائی نہیں، آپ نے کوئی سرجری تو کرنا نہیں ہے، لہذا آیات کا کیا اثر ہوگا جو آپ اس کو شفا دے دیں گے؟ لہذا آپ باہر نکلیے۔ حافظ جی نے کہا ٹھیک ہے میں باہر تو چلا جاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ آپ تینوں ڈاکٹرز اس آپریشن کے بعد مجھ سے بعد میں ملیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ہم مان لیتے ہیں کہ آپ چاہتے میں کلام ربانی کا اثر آپ کو بتا سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپریشن کیا، آپریشن کرنے کے بعد تینوں ڈاکٹر باہر آ گئے۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ مجھے سمجھانے کے لیے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ وہ تینوں ڈاکٹر جب باہر آئے، انہوں نے آرام سے صوفے پہ بٹھایا، حافظ جی سامنے بیٹھے اور ایک ایک کا نام پوچھا، اور نام پوچھنے کے بعد تینوں کو 90 کی اسپیڈ سے گالیاں دینا شروع کی۔ تمہارا نام یہ، تمہارا نام یہ، تمہارا نام یہ، تینوں کو باقاعدگی سے وہ گالیاں دیتے رہے۔ ظاہر ہے آدمی جب 90 کی اسپیڈ سے گالیاں دینا شروع کرے تو غصہ بھی تو 120 کی اسپیڈ سے آنے لگتا ہے۔ اب ان کو غصہ آنے لگا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا، چہرہ لال ہو گیا، ایک دم سے کیفیت عجیب ہو گئی۔ تینوں نے آستینیں چڑھائی اور مارنے کے لیے حافظ جی کو دوڑے۔ حافظ جی نے کہا بس ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، چچا اسے رہنے دیجئے، ایسے رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ آپ تینوں کو جب انہوں نے گالیاں دینا شروع کی تو تینوں غیظ و غضب میں آ گئے، آستینیں چڑھ گئی اور چہرہ لال ہو گیا، اور لال ہونے کے بعد وہ فوراً ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے مارنے کے لیے دوڑے۔ انہوں نے کہا رک جائیے، آپ کو جتنا مارنا ہے جی بھر کے ماریے گا، مجھے ایک بات بتائیے، میں نے کوئی سوئی لگائی آپ کے؟ میں نے کوئی ٹیبلٹ دیا آپ کو؟ میں نے کیا کیا؟ پھر آپ نے گالی میں کی، کہا بے جان کلمے ہی تو تھے۔ ہاں یہ میرا جملہ واضح ہو جائے، بے جان کلمے ہی تو تھے، بے جان کلمات سے تمہارا لہو کھولنے کیوں لگا، خون گرمانے کیوں لگا، چہرے کا رنگ بدلنے کیوں گیا، آپے سے باہر کیوں ہو گئے، اخلاقیات کا دامن چھوڑ کے لڑنے مارنے پہ آمادہ کیوں ہو گئے؟ کہ آپ نے گالی دی ہے، کہ گالی دی ہے، تلوار تو نہیں چلائی، خنجر تو نہیں چلایا، آپ کے مارا تو نہیں ہے، آپ غصہ ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو آپ بول رہے ہیں وہ ہمارے وجود میں اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس نے مسکرا کے کہا جب میرے کلمات خبیثہ آپ کے جسم میں اثر انداز ہو سکتے ہیں تو خدا کے کلمات طیبہ ہمارے لہو میں گھل کے شفا کیوں نہیں دے سکتے؟ ایک صلوات پڑھنے محمد رسول۔ اس لیے قرآن میں شفا رکھی گئی ہے، اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، بس سمجھنے والے ہوں، در در کی ٹھوکریں کھانے والے افراد اگر واقعاً خدا کی بارگاہ میں آئیں اور اس سے طلب کریں تو وہ دینے والا۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم
भिखारियों से भीख मांगते हैं और अता करने वाले के दामन से बेबहरा हो जाते हैं। हम उससे नहीं मांगते जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। कसम खुदा की आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका खुदा, आपका रब आपसे कितनी मोहब्बत करता है। हदीस कुदसी की लफ्ज़ें हैं कि जब मालिक ने लफ्ज़ मोहब्बत को खल्क़ किया है तो उसे 100 हिस्सों में तकसीम किया है और एक हिस्सा मोहब्बत उसने पूरी कायनात पे तकसीम कर दिया है, जिसमें सारी मोहब्बतें हैं। और मोहब्बतों के जलवों का यह आलम है कि कुरान कहता है फ़क़त तत्ताना ऐदियहुन्ना, हुस्न ज़ाहिरी को देख के इतनी मह हो गई कि हाथ काट दिए गए, उन्हें खबर भी ना मिली। तो जहां एक हिस्से इश्क की इतनी पुरदर्द दास्तानें मौजूद हैं, उस खालिक ने अपने हिस्से में 99 हिस्से मोहब्बत को रखा है। जरा सोचा उस खालिक को आपसे कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत करता है वो बंदगाने खुदा से, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वरना कसम खुदा की अगर हमारे गुनाहों का मुआखज़ा वो करने लगे तो एक लम्हे के लिए सांस रोक ले तो जीना मुश्किल हो जाएगा। चंद दिनों के लिए ऑक्सीजन आपके हाथों में आ गई थी, चंद लम्हों, चंद महीनों के लिए ऑक्सीजन आपके हाथ में आ गई थी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी, जान के लाले पड़ गए थे। ये करम है खुदा का कि उसने तुम्हारे हाथों में कुछ चीजें नहीं रखी। एक खतीब साहब मिंबर पे बैठे हुए थे, मौलाना साहब मजलिस पढ़ रहे थे और ज़ोहर के बाद मजलिस थी। कहने लगे कि यूं तो राज़िक खुदा है, मगर जब तक मैं ना उतरूंगा बिरयानी तो तुम्हें मिलेगी नहीं। देखिए आप, बात तो माकूल है, मगर इस ख्याल को क्या कहिएगा कि चंद लम्हों के लिए मिंबर की बुलंदी मिल जाए और रिस्क को रोकने का ख्याल आ जाए तो इतराता नहीं, बयान से चौंकता नहीं है। शुक्र है खुदा का कि उसने हमारा रिस्क किसी के हाथ में नहीं दिया। हम तुम्हें उस वक्त भी रिस्क देते थे जब तुम बत्न मादर में थे। ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, देखो गुर्बतों की वजह से अपनी औलादों को गला ना घोटो, नहनु नरज़ुकुहुम, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं, वनरज़ुकुकुम, और तुम्हें भी रिस्क देंगे। यानी हम रिस्क देंगे तुम्हारे, इसलिए कि हमने तुम्हारा रिस्क किसी और के हाथ में नहीं रखा है, हमारे हाथ में। कितनी मोहब्बत है, बस जुमला सुन लीजिए, मैं असल गुफ्तगू से मुत्तसिल हुआ। कितनी मोहब्बत है खुदा को हमसे। हदीस कुदसी की लफ्ज़ें हैं, जनाब मूसा ने अपनी कौम के लिए दुआ की, बद्दुआ की, परवरदिगार इस कौम ने मुझे आजिज़ कर दिया है, इस पर अज़ाब नाजिल फरमा। आवाज़ कुदरत आई, मूसा तू नबी है मेरा, तू कलीम है मेरा, मैं तेरी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा, मगर चंद दिन रुक जा, कुछ तजुर्बा कर लेते हैं, फिर मिल के इन पर अज़ाब नाजिल करेंगे। आवाज़ रब्बानी आई, मूसा एक काम करो, मैं समंदर से दरिया के करीब जाओ, मिट्टी निकालो और मिट्टी निकाल के उसे गूंदो, गूंद के बर्तन बनाओ, बर्तन बना के उन्हें सुखाओ। मूसा ने बर्तन बनाए, मिट्टी गूंदी, बर्तन बनाए, चंद दिन सुखाया, जब सूख गए, खनखना गए तो हुक्म हुआ मूसा इसे तोड़ दो। मूसा ने तोड़ दिया। हुक्म हुआ दोबारा बनाओ, दोबारा इसी तरीके से मेहनत की गई, बनाया गया। हुक्म रब हुआ मूसा तोड़ दो, मूसा ने फिर तोड़ दिया। तीसरी बार फिर खुदा ने कहा फिर बनाओ, फिर मिट्टी निकाली, मिट्टी गूंदी, बर्तन बनाए, धूप में सुखाए, तमाज़त आफ़ताब में रखे, फिर कहा हुक्म हुआ तोड़ दो। तीसरी मरतबा जब कहा तोड़ दो, हाथों को जोड़ के मूसा कहते हैं मालिक तोड़ तो दूंगा चूंकि तेरा हुक्म है, तू एक बार नहीं 1000 बार बनवाएगा बनाऊंगा, 1000 बार कहेगा सुखाऊंगा, 1000 बार कहेगा तोड़ूंगा, चूंकि तेरा हुक्म है, मैं हुक्म की मुखालिफत नहीं कर सकता, तेरा नबी हूँ, तेरा कलीम हूँ, जो तू कहेगा वही करूंगा। बस एक बात का जवाब दे दे, जब तुझे तोड़वाना है तो बनवाता क्यों है? जब तुझे तोड़वाना है तो बनवाता क्यों है? आवाज़ कुदरत आई, मूसा जब तूने बना दिया है तो तुझे तोड़ने में क्या है? हाय मेरा जुमला वादे हो, जब तूने बना लिया है तो तोड़ने में क्या? कहा मालिक जब मैं बनाता हूँ तो मेरी मोहब्बत इनसे ताल्लुक पैदा कर देती है, मुझे इन बर्तनों से मोहब्बत होती है, जब मैं तोड़ता हूँ तो मेरा दिल टूटने लगता है। आवाज़ कुदरत आई, मूसा मिट्टी के बर्तन बनाते हो, उनसे मोहब्बत का एहसास दिलाते हो, अरे इन बंदगाने खुदा को मैंने बनाया है, जरा मेरी भी मोहब्बत का एहसास कर लिया। तकबीर,
ایک بہترین سماج بنانے کے لیے توکل علی اللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اپنے پروردگار پر توکل اور اعتماد کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ خدا پہ بھروسہ رکھو، آل محمد کو وسیلہ بناؤ، ذات واجب پہ بھروسہ رکھو، پھر تمہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیں ایک وائرس نہیں، ہزاروں وائرس آئیں، اگر عقیدے میں استحکام ہے تو بیماریاں ٹکرا کے چلی جائیں گی، آپ کے سماج کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، مگر خدا کے واسطے خدا پہ بھروسہ رکھو۔ ہمارا سماج مصیبت میں گرفتار ہے اس لیے کہ ہم نے سب کو پکڑا ہے، اسے چھوڑ دیا ہے جسے پکڑنا چاہیے۔ اس مالک کا عرفان ہمارے پاس نہیں، خدا کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم خدا کو فراموش کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو قوم اپنے خدا کو فراموش کر دے پھر اسے قار مذلت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ کے لیے بہترین راستہ قربت الہی کے لیے مجلس عزا ہیں، جن میں حسین ابن علی آل رسول کے ذریعے سے قربتوں سے نوازا جاتا ہے، عقیدے کے استحکام سے نوازا جاتا ہے۔ یہ مجلسیں میں نے کہا تھا تشنگان علم و حکمت کے لیے ایک بہترین چشمہ ہے یہ، اگر انسان اس پر غور و خوض کرے، اور زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کمال ہے ان کا کہ خطبہ بدلتے ہیں، فکری نہج نہیں بدلتے، اصلاحی پہلو نہیں بدلتے۔ شکر ہے کہ اس قوم کے درمیان، اس قوم کے سینے میں وہ دل رکھا ہے کہ جسے اصلاح کے جذبہ ہے، احساس ہے کہ انہیں اصلاح کرنا چاہیے۔ اس لیے فکر خطیب بدلتا ہے، خطیب بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کے پاس وقت ہے کسی کے پاس نہیں، خطیب بدلنا چاہیے، مشکل نہیں ہے، مگر فکر نہیں بدلنا چاہیے، سوچ نہیں بدلنا چاہیے، جو اصلاح کا مشن ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اتنا بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے، اگر اس میں ہم توحید نہ سمجھا سکے، توکل کی طرف دعوت نہ دے سکے، ایمان میں چمک نہ پیدا کر سکے، مزاج کو آل محمد کے مزاج میں نہ ڈھال سکے، سماج کو حسینی سماج نہ بنا سکے، تو 4 دن رسمیں تو ادا ہوئی ہیں، عبادتیں ابھی باقی ہیں۔ اس لیے عبادتیں کرنے کے لیے، عبادتوں کے لیے وقت آپ کو دیا گیا تاکہ نماز سے مجلس سے ٹکرائی نہ جائیں، آپ کو آرام کا وقت دیا گیا، پے در پے 25 خطیب لا کے نہیں بٹھا دیے گئے کہ آپ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں اور مجلسوں سے اچٹ جائے دامن، نہیں، اتنا وقت آپ کو دے دیا ہے کہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ خطیب پڑھے گا، بس آپ کو 1 سوا گھنٹہ نکال کے آنا ہے، آپ کے پاس آرام کا بھی وقت ہے، آپ کے پاس کھانے کا بھی وقت ہے، آپ کو سارے وقت دیے گئے ہیں، کیوں؟ تاکہ مجلسیں مختصر ہوں مگر پر اثر ہوں، پر اثر ہو۔ اور آپ یہ نہ سوچئے کہ میں مینجمنٹ کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ اگلے سال آؤں گا، اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا، وقت ہوگا تو آؤں گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ مینجمنٹ کی تعریف اس لیے کہ وہ لائق تعریف ہے، اور جو لائق تعریف ہو اس کی تعریف نہ کرنا ظلم ہے، اس لیے اس مینجمنٹ کو سراہنا چاہیے۔ جس پیمانے پر یہ انتظام ہے اس میں آپ کو تعاون کرنا چاہیے، اور آپ سے کوئی مالی تعاون کی امید نہیں ہے، نہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ مالی تعاون کیجئے، آپ تو صرف شرکت کر کے اس پروگرام کو کامیاب کر دیجئے، یہ کافی ہے مینجمنٹ کے لیے۔ اور جو کرے گا وہ اپنے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرنے والا اس کی جزا پا کے رہے گا، ذرہ برابر برائی کرنے والا اس کی سزا پا کے رہے گا۔ مَا كَانَ لِلَّهِ يَنْمُو، دیکھو جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اسی میں نمو پیدا ہوتا ہے، اسی میں نمو پیدا ہوتا ہے۔ یہ ان مجلسوں کی کامیابی کا راز ہے کہ عزائے حسینی سے نکل کر آئی بھی تو عزائے فاطمیہ میں، کسی اور تاریخوں میں نہیں گئی، آئی بھی تو عزائے حسینی سے نکلی، عزائے فاطمی میں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس عزائی سلسلے کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری ہے، اور عزائے فاطمیہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ منانا کیوں ضروری ہے، آج دوسرا نسخہ سن لیجئے کہ عزائے فاطمیہ منانا کیوں ضروری ہے، توجہ کیجئے گا۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی دامت ظلہ الوارث خدا سلامت رکھے، اور شر اعداء اور دشمنان کے سازشوں سے انہیں محفوظ رکھے، کہ اس وقت عالم تشیع میں فکری اور سیاسی بصیرت اور رہبر شعور کو مہمیز کرنے والی ایک عظیم ذات ہے قسم خدا کی، جن کی عالمی سیاست پر نظر ہے، وہ اس انسان کے اقدامات کو سمجھ سکتا ہے۔ عقائد کی بحث میں نہیں کرتا، مگر فکری اور سیاسی گفتگو اگر آپ تجزیہ کریں تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ عزائے فاطمی میں آپ مسلسل عزائے فاطمی میں کئی گھنٹہ فرش عزائے فاطمی پر بیٹھے رہتے۔ کسی نے پوچھا کہ آقا آپ کو اتنے کام ہیں،
حکومت آپ کو دیکھنی ہے، صہیونی سازشوں کو آپ کو دیکھنا ہے، استکباری قوتیں آپ کے پیچھے پڑی ہیں، پوری کائنات دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عزائے فاطمیہ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں لگے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے، سب کے لیے پیغام۔ آپ نے فرمایا، جملہ سنیے، آپ نے فرمایا میں عزائے فاطمیہ کے فرش سے پورے ملک ایران کا 1 سال کا رزق فراہم کر دوں گا۔ پورے ملک ایران کا رزق 1 سال کا میں ان مجلسوں سے حاصل کر لیتا ہوں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ کیسے ہو سکتا ہے صاحب ایک آدمی چند دن فرش عزا پہ آئے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد وہ پورے ملک ایران کا رزق جو ہے وہ لے سکتا ہے؟ غور کیجئے گا، عزائے فاطمی رحمت خدا کے نزول کا زمانہ ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، رحمت خدا کے نزول کا زمانہ ہے۔ اور اب دلیل سن لیجئے کہ کیسے کوئی شخص رزق کو لے سکتا ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحرابہ، جب بھی جناب زکریا اس محراب عبادت میں داخل ہوتے ہیں جہاں جناب مریم مصلی عبادت بچھائے ہوئے ہیں، وجدا عندہا رزقا، تو جناب زکریا نے اس محراب عبادت میں بے موسم کے پھل پائے، اس مصلی پر رزق پایا۔ قالا، تو جناب زکریا نے کہا، یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ تو بتاؤ یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو جناب مریم فرماتی ہیں کہ یہ رزق اللہ کے یہاں سے آیا ہے۔ اس کے بعد جناب مریم فرماتی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ میرے سے جملہ سنیے، جب مریم کے مصلی عبادت پر بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو فخر مریم کے دسترخوان عزا پر 1 سال کا رزق بٹور لینا کون سا بہت بڑا کام ہے؟ 1 سال کا میں نے کل کے مجلس میں آپ سے ایک جملہ کہا تھا، آج اس جملے کی دلیل اور تصدیق کے لیے جملہ اور کہہ رہا ہوں۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ کے آنکھوں سے آنسو ڈھلک کے رخسارے تک آ جائیں، یا پلکیں نم ہو جائیں، یا مظلومیت آل محمد میں آپ کی آنکھ بھیگ جائے، تو رب سے اپنی خاص دعائیں مانگ لیا کرو۔ وہ وقت رحمت کے نزول کا ہوتا ہے، دعائیں اس وقت میں انشاءاللہ رد نہیں کی جائیں گی۔ دلیل سنیے، جب جناب زکریا نے ان پھلوں کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے، اور جناب مریم نے کہا کہ یہ اللہ کے یہاں سے رزق آیا، اور جناب مریم نے پھر فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہاں فوراً جناب زکریا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنے رب سے دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے ایک پاکیزہ ذریت عطا کر دے۔ دیکھیے غور کیجئے گا جناب مریم کے جملے کہ یہ ابھی رزق کے پروردگار ہے جو نازل ہوا ہے، اور فوراً اس کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ ہنالک دعا زکریا۔ یہیں روکی، ایک جملہ کہتا ہوں۔ ایک شخص نبی کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے نبی خدا اگر آپ نبی ہیں تو مجھے معجزہ دکھائیے، تبھی تو میں آپ کو مانوں گا کہ آپ نبی ہیں۔ بڑا ذہین آدمی، بہت تیز آدمی، ترار آدمی۔ جیسے ہی اس نے نبی سے کہا معجزہ دکھائی، نبی نے کہا بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ 2 پودے لے کر آیا تھا، ایک پودا اپنے اس ہاتھ میں تھا، ایک پودا اس ہاتھ میں تھا۔ پودے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس پودے کو زمین میں گاڑیے اور اسے بڑا کر دیجیے، تب میں مان لوں گا کہ آپ نبی ہیں۔ اس لیے کہ اس پودے کو بڑا ہونے میں ایک وقت درکار ہے،
اور معجزے کا کمال یہ ہے کہ وقت کی چادر کو سمیٹ کر اعجاز کی قوت سے اسے بلندی عطا کر دیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے دیا، نبی نے کہا میں کہتا ہوں تو گاڑ، نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی اپنے رب سے، جیسے ہی دعا کی توجہ، جیسے ہی اپنے رب سے دعا کی، دعا مکمل ہوئی، انہوں نے اشارہ کر کے کہا اسے گاڑ دے۔ اس نے جیسے ہی اس زمین میں گاڑا، فوراً وہ پودا بڑا ہو گیا۔ اس نے نبی کی آنکھوں میں مسکرا کے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اسی کے پہلو میں دوسرا پودا جو دوسرے ہاتھ میں تھا گاڑ دیا، وہ پودا بھی بڑا ہو گیا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، وہ پودا بھی بڑا ہو گیا۔ اب حیرت سے نبی کو دیکھنے لگا، مسکرا کے کہتا ہے معجزہ آپ کا مکمل ہو گیا، میں ایمان آپ پر لے آیا۔ معجزہ آپ کا یہ نہیں کہ آپ نے اسے بڑا کر دیا، معجزہ آپ کا یہ ہے کہ پوری زمین کی قوت نمو سمیٹ کر آپ نے یہاں رکھ دی۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، پوری زمین کی نمو کی صلاحیت، گروتھ کی صلاحیت سمیٹ کے آپ نے یہاں رکھ دی۔ اور مجھے معلوم تھا کہ خدا نے اس جگہ آپ کی دعا سے، توجہ، خدا نے آپ کی دعا سے زمین کی قوت نمو یہاں سمیٹ دی ہے۔ میں نے اسی دعا کے اثر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا پودا بھی لگا دیا۔ اب سمجھے، جب جناب مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہنالک دعا زکریا ربہ، فوراً خدا سے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے پاکیزہ ذریت عطا کر دے۔ جناب زکریا کیوں دعا کر رہے ہو؟ کہ رحمت خدا جب جوش میں ہو تو دست طلب پھیلا دینا چاہیے۔ جب رحمت خدا جوش میں ہو تو دست طلب پھیلا دینا چاہیے۔ علی کے نام کا دیکھا زمانے نے اثر، نہ جانے کتنے بن گئے ولی علی کہہ کر نعرہ لہذا فکر کو پختگی عطا کیجیے، سوچ کو بالا کیجیے اور رحمت الہی کو تلاش کیجیے۔ جہاں تمہیں رحمت الہی کا نزول دکھے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو بارش میں جب چلو تو ایک لمحے کے لیے رک کے اللہ سے دعا مانگ لیا کرو۔ معصوم سے کوئی پوچھے مولا یہ بارش میں دعا مانگنے کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ کیوں بندے کو بارش میں کھڑے ہو کے بھگوئے دے رہے ہیں؟ تب بھگونے کی بات نہیں ہے، رحمت خدا نازل ہو رہی ہے تو لمحے میں بھی اگر تم نے دعا کر لی تو یہ بعید ہے کہ رات آتی ہوئی رحمت تمہاری ذات دیکھ کے رک جائے، بلکہ وہ رحمت ہے اس کی، اور رحمتی واسعت من کل شیء، اور میری رحمت، خدا کہتا ہے میری رحمت ہر شے سے بالا ہے، ہر شے سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ لہذا اور آپ کے لیے رحمت خدا کے جلوے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آل محمد کی عصمت کا بیان ہو، معصومین کی مظلومیت کا بیان ہو، سیدہ زہرا کی مظلومیت کا بیان ہو اور آپ کا دل نم ہونے لگے، توجہ کیجئے گا، آپ کا دل نم ہونے لگے تو یہ دل نم نہیں ہوا ہے، آپ کے قلب زمین میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ جو کچھ اتارا جائے گا اس میں نمو پیدا ہو جائے گا، اس میں نمو پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے جب قلب کی زمین نرم ہونے لگے، طبیعتیں ملائم ہونے لگے تو رحمت خدا کے متمنی رہا کرو، تمہاری پاکیزہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ کتنا سنہرا موقع دیکھا جناب زکریا نے فرمایا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے پاکیزہ حیات عطا کر دے، مجھے پاکیزہ ذریت عطا کر دے۔ میرے عزیزو اب آپ بتائیے کہ جب مریم کے دسترخوان کا یہ عالم ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں واللہ ہے مریم الکبریٰ، فاطمہ مریم نہیں ہے، مریم کبریٰ ہے۔ کیا فرمایا؟ واللہ ہیا مریم الکبریٰ، فاطمہ قسم خدا کی، نبی قسم کھا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر قسم کھا رہا ہے، قسم خدا کی فاطمہ مریم کبریٰ۔ یہ نہیں کہا فاطمہ اپنے زمانے کی مریم ہے، فاطمہ مریم و زمانہ نہیں کہا،
کہ فاطمہ اپنے زمانے کی مریم ہے، یہ نہیں کہا فاطمہ مریم، فاطمہ مریم ہے، کہا فاطمہ مریم الکبریٰ، واللہ ہیا یعنی فاطمہ، واللہ ہیا مریم الکبریٰ، میں ہیا کو ضمیر کو مرجع کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، یعنی فاطمہ مریم کبریٰ ہیں۔ کیا مطلب ہے مریم کبریٰ کا؟ کہ مریم کی عظمتیں اور ہیں، سیدہ کی عظمتیں کچھ ہیں۔ میرے اس عظمتوں کا تقابل نہیں چاہتا، مگر چونکہ کبریٰ کا لفظ ہے لہذا تقابل کا موقع بنتا ہے کہ بتاؤں مریم کیا ہیں، سیدہ کیا ہیں۔ جملہ سنیے، جناب مریم کو عیسائی خدا کا حصہ کہتے ہیں، عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور جناب مریم کو زوجہ کہتے ہیں خدا کی۔ توجہ کیجئے گا، خدا نے جناب مریم کا نام پورے قرآن میں 20 جگہ سے زیادہ لیا، بار بار یا مریم یا مریم یا مریم یا مریم، وقالت المریم یا مریم اقنتی یا مریم کذا یا مریم کذا، بار بار مریم کا نام۔ سیدہ کا نام کتنی دفعہ لیا؟ ایک بھی دفعہ نہیں۔ کیوں؟ جب ہم عالم عرب کے سماج کا مطالعہ کرتے ہیں تو غور سے جملہ سنیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عالم عرب اپنے سماج میں جو ملوک و سلاطین ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو کنبے کے باوقار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی عزتوں کا نام برسر عام نہیں لیا کرتے۔ ہائے میرا جملہ واضح، اپنی عزتوں کا نام نہیں لکھتے، کنیت سے پکارتے ہیں، القاب سے پکارتے ہیں، نام نہیں لیتے۔ توجہ، نام نہیں لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غیرتوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کی عزتوں کا نام لیا جائے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بات محسوس کر رہے ہیں؟ چونکہ پوری عیسائیت مریم کو خدا کی زوجہ بنانے پہ تلی تھی، اگر نام نہ لیا جاتا تو عزتوں کے پیمانے زوجیت کا پیوند لگا دیتے۔ اس لیے ضروری تھا کہ نام لیا جائے تاکہ وہ کنیز خدا ثابت ہو جائے، اور جس کی عزت و وقار خدا کے نظر میں بلند و بالا تھی اس کے نام نہیں لیے ہیں، صفات سے بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ فرق بھی واضح ہو جائے، یا مریم وقالت الملائکہ یا مریم انا نبشرک، اے مریم ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ملائکہ کہتے ہیں ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، خدا ڈائریکٹ مریم کو بشارت نہیں دیتا، ملائکہ کے کہنے سے، ملائکہ کے ذریعے بشارت دیتا ہے۔ یہ مریم کی منزل ہے، ان سے کچھ کہنا ہو تو ملک وسیلہ بنتا ہے، یہ سیدہ ہیں، ان سے کچھ کہنا ہو تو خدا انما یرید اللہ کہہ کے اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ بہت سی باتیں اس سلسلے میں جو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں ان تفصیلات کی طرف جاؤں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مریم الکبریٰ ہیں، سیدہ مریم نہیں ہیں، مریم کبریٰ ہیں۔ دیکھیں یوں تو نسل انسانی مردوں سے چلتی ہے، صرف تاریخ میں 2 نسلیں ایسی ہیں جو خدا نے بیٹے کے بجائے بیٹی سے چلائی۔ خدا نے بیٹے کے بجائے بیٹی سے چلائی، ساری نسلیں بیٹوں سے چلتی، 2 نسلیں قدرت میں، تاکہ غرور آدمیت کو چکنا چور کیا جا سکے کہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم تمہارے بغیر نسل نہیں چلا سکتے۔ عورت کے بغیر کوئی پیدا نہیں ہوگا، مگر مرد کے بغیر خدا پیدا کر کے دکھائے گا تاکہ مرد کا مردانی غرور خاکستر ہو جائے اور اسے محسوس ہو کہ غرور نہیں کرنا ہے۔ اور ایک کمال ہے قسم خدا کی، غور کیجئے گا، مردوں کی جتنی بھی نسلیں بتائی ہیں خدا نے،
ہر نسل کو ایک جگہ لا کے خدا نے ختم کر دیا، مگر جو خواتین سے 2 خواتین سے نسل چلی ہیں ان کی نسل کو خدا نے رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ جملہ واضح ہو جائے، مریم کی نسل سے ایک بیٹا ہوا عیسیٰ، مگر حضرت عیسیٰ کو چرخ چہارم پر زندہ رکھ کر مریم سے چلنے والی نسل کو قیامت تک زندہ رکھا۔ تو جب مریم کی نسل کا قیامت تک رکھنا ضروری تھا تو جو مریم کبریٰ ہو اس کے لیے بھی ایک بیٹا قیامت تک رکھنا ضروری تھا۔ اس لیے جیسے مریم کی نسل کو قیامت تک باقی رکھا، ایسے بطول کی نسل کو بھی قیامت تک خدا نے باقی رکھا۔ توجہ کیجئے گا، قیامت تک باقی رکھا۔ اسی لیے جو شہزادی کے القاب ہیں ان میں ایک لقب ہے مبارکہ، بابرکت ذات۔ قرآن مجید میں اگر آپ اس جملے کو تلاش کریں گے تو جناب عیسیٰ نے بھی کہا کہ میں مبارک ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، اور مجھے پروردگار نے مبارک بنایا۔ سنیں گے کتنی چیزیں مبارک ہیں، آپ تو روز مبارکباد دیتے ہیں، مگر قرآن نے جن کو مبارک کہا وہ سنیں۔ معصوم نے سیدہ کو مبارکہ کہا، قرآن نے عیسیٰ کو مبارک کہا، اور تیسرا مبارک پروردگار عالم نے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس انا اول بیت وضع للناس۔ ایک گھر ہے اللہ کا جسے اس نے لوگوں کے لیے، نہ اول بیت، پہلا گھر وہ ہے وضع للناس جو لوگوں کے لیے وضع کیے گئے۔ مبارک و مہدی یہ کیا ہے؟ برکت کے لیے، یہ بھی برکت، بیت بھی باعث برکت، اہل بیت بھی باعث برکت۔ ایک برکت احترام کی ہے جو خانہ کعبہ کی ہے، ایک برکت حیات کی ہے جو جناب عیسیٰ کی ہے۔ مبارکن یعنی حیات بابرکت ہوگی، کعبہ یعنی اس کا احترام قیامت تک رہے گا۔ وہاں حیات میں برکت ہے، یہاں احترام میں برکت ہے۔ دونوں ذاتوں کو لا کے اہل بیت نے سیدہ کے دامن میں رکھ دیا۔ سیدہ کا بیٹا قیامت تک باقی رہے گا، یہ عمر میں برکت کا سبب ہے۔ سیدہ کے کمالات سے دنیا استفادہ کرتی رہے گی، یہ احترام سیدہ کی قیامت تک بقا ہے۔ تو جو عظمت کعبے کی تھی وہ بھی سیدہ کو شامل ہے، جو عظمتیں عمر کی ہیں، جو احترام کی ہیں، ساری برکتیں شامل۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ تو اب قیامت تک توجہ کیجئے گا، میں بس آخری فکروں کی رہا ہوں۔ قیامت تک برکت رہے گی، تو مریم کی نسل کا نمائندہ جناب عیسیٰ کی شکل میں قیامت تک زندہ رہے گا۔ جناب مریم کبریٰ کی نسل کا ایک بیٹا قیامت تک زندہ رہے گا۔ اب امت مسلمہ پوچھتی ہے، مریم کا بیٹا بھی زندہ رہے گا، فخر مریم کا بیٹا بھی زندہ رہے گا، مریم کا بیٹا بھی زندہ رہے گا، مریم الکبریٰ کا بیٹا بھی زندہ رہے گا، پتہ کیسے چلے کہ افضل کون ہے مفضول کون ہے؟ نہیں توجہ کی؟ تو روایات تو صحیح کتابوں میں یہ صحیح روایتیں موجود ہیں کہ جب ظہور ہوگا تو عیسیٰ چرخ چہارم سے آئیں گے اور امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مگر صحیح کتابوں کی صحیح باتیں صحیح ہاضمے والوں ہی کو تو ہضم ہوں گی، سب کو ہضم نہیں ہوتی، ان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ نبی ہیں، نبوت کا رتبہ امامت کے رتبے سے سوا ہے، لہذا یہ ممکن نہیں ہے، آپ لوگ من گھڑت کہانیاں بناتے ہیں، قصے بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، روایات کا دامن تو لبریز ہے، مگر آؤ تمہارے سمجھانے کے لیے ظاہری مثالیں دے دوں تاکہ بالکل بات سمجھ میں آ جائے۔
ابھی کچھ برسوں پہلے 2-4 برس کی غالباً قبلہ بات ہوگی، عیسائی دنیا کا سب سے بڑا پوپ، عیسائیت کا مرجع جسے کہا جاتا ہے، وہ عراق میں آیا ملاقات کرنے کے لیے۔ کس سے؟ عالم شیعت کا ایک عنوان، مرجعیت کے مسند اقتدار پر جلوہ افروز، علوی گھرانے کا چشم و چراغ، سیدہ زہرا کے نسل سے تعلق رکھنے والا اصلی اور نسلی سید، دامت اللہ سید علی سیستانی دامت اللہ وارث، آپ سے ملاقات کے لیے آیا۔ پوری دنیا کا میڈیا اس ملاقات کا کوریج کرنے کے لیے لگا ہوا تھا۔ یہ جو پوپ تھا اتنا امیر، اتنا دولت مند، اتنا پیسے والا کہ گھر کے دروازے پہ کار رکتی ہے، قدموں کو چلنے کی زحمت نہیں دیتا، مگر جب سید سے ملنے کے لیے آیا تو کار سڑک پہ رک گئی، گلی سے چل کے آنا پڑا، اور عظمتوں تک آنے کے لیے دولت نہیں لاتی، محنت لے کے آتی، چل کر آیا۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ اس بوسیدہ عمارت کو دیکھا جس میں تشیع کی مرجعیت کا عنوان بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس گھر کو دیکھا، حیرت و استعجاب میں ڈوب کر اپنے شیش محل سے اس کا تقابل کرنے لگا۔ میں اتنا دولت مند، اپنی قوم کا اتنا بڑا لیڈر، میرے پاس اتنی دولت، اتنا بڑا محل، اور یہ شیعت کا ایک عنوان، اور ایسے مکان میں رہ رہا ہے، ایسے پوسیدہ حالت میں یہ رہ رہا ہے۔ چند لمحے تو غرور نے ٹٹولا، مگر جب ضمیر زندہ ہو تو احساس مرتا نہیں۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو، جب ضمیر میں حیات ہو تو احساس مردہ نہیں ہوتا۔ احساس نے فوراً ٹہوکا، کیا سوچ رہا ہے؟ شیش محل دولت کا عنوان بنتے ہیں، بوسیدہ گھروں سے علم کی خوشبو آتی ہے، علم کی خوشبو آتی ہے۔ وہ اس کیفیت کا گھر تو نہیں تھا جو اس کا شیش محل تھا۔ مرعوب ہوا، یہ ہے تو مسند نشین، یہ ہے تو بوریے پہ بیٹھنے والا، مگر ہے علم کے کمال پر فائز۔ آگے بڑھا، مرعوب ہو گیا سید کو دیکھ کر۔ سید نے استقبال کیا، احترام کیا، اور ان سے گزارش کی کہ آئیے آگے بڑھیے۔ سید نے ضیافت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، ضیافت اور مہمان نوازی کے تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان سے فرمایا سرکار آگے بڑھیے، مگر جب ضمیر زندہ ہو، شرافتیں پامال نہ ہوئی ہوں اور احساس مردہ نہ ہوا ہو تو دولت کا نشہ چڑھ کے نہیں بولتا، علم اور حکمت قدم چوم کر عزتیں کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ ہاتھ جوڑے، پیچھے ہٹا، سید یہ کیسے ممکن ہے میں آپ سے آگے چلوں؟ آئے میرا جملہ واضح ہو، سید یہ کیسے ممکن ہے میں آپ سے آگے چلوں؟ آپ کا حق ہے، نہیں توجہ کیا آپ نے، آپ کا حق ہے کہ آپ آگے چلیے، نہیں توجہ کی، آپ کا حق ہے کہ آپ آگے چلیے۔ آؤ پوری دنیا کے مسلمانوں اس تصویر کو دیکھو اور اس میں عقیدوں کے خوش رنگ بھرنے کی کوشش کرو۔ ایک ہے مریم کے بیٹے کا نمائندہ، ایک ہے بطول کے بیٹے کا نمائندہ۔ دنیا آنکھیں کھول کے دیکھ لے، جب مریم کی نسل کا نمائندہ
بطول کی نسل کے نمائندے سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو مریم کا بیٹا مریم کبریٰ کے بیٹے سے آگے کیسے؟ یہ زندہ مثالیں ہیں زندہ ضمیروں کے لیے، مگر جن کے ضمیر مردہ ہو جائیں، انہیں جب عبادت خانے نہیں دکھتے تو عقیدوں میں استحکام کہاں سے آئے گا؟ آج جمعہ کا دن ایک جملہ برکت جمعہ کے لیے سن لیجیے۔ ابھی چند مہینوں پہلے کی تو بات ہے، پشاور میں ایک دھماکہ ہوا تھا۔ جمعے کے دن جمعے کی مسجد میں جمعے کے نمازیوں پر سوال، دھماکہ کس نے کیا؟ جواب، جن کو جمعے کی عزتیں گوارا نہ ہوئیں اور انہوں نے جمعہ بت کو ہی پڑھا دیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اور اچھا ہوا قبلہ کہ انہوں نے بت کو پڑھایا، منگل کو نہ پڑھایا، نہیں تو ڈبل محاذ ہمارے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جب جمعہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیوں پڑھا دیا، بادشاہ سلامت موصل جانا چاہتے ہیں، فرصت نہیں ہے، امت جمعے کے فیض سے محروم نہ ہو، اس لیے 2 دن پہلے جمعہ ہو گیا۔ اس نسل کو جمعے کی عزت راس نہ آئی، اس لیے انہوں نے جمعے کی مسجد میں دھماکہ کیا۔ جب دہشت گرد یہ دھماکہ کر چکے، پھر سے سنیے گا، جمعے کی مسجد میں جمعے کے دن جمعے کے نمازیوں پر حملہ ہوا، دھماکہ ہو گیا، 98 لوگوں سے زیادہ شہید ہو گئے، کئی سو زخمی ہو گئے، مسجد کا فرش خون سے رنگین ہو گیا، مسجد کے دروازے، کھڑکیاں، شیشے سب ٹوٹ کے چکنا چور ہو گئے، لہو لوہان ہو گیا، جسم کے ٹکڑے بکھر گئے۔ یہ کام ہوا ظہر یعنی جمعے کے دن جمعے کی مسجد میں جمعے کی نماز میں۔ توجہ کیجئے گا، جمعے کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کے وقفے کے دوران یہاں لاشیں ہٹ گئی، خون صاف ہو گیا، مغرب کی نماز میں صفیں بچھ گئی، نمازی پھر آ گئے۔ پوری دنیا دہشت گرد کو اس دھماکے کی اتنی خوشی نہ ہوئی تھی ان صفوں کو دیکھ کر جتنا دل دہل گیا۔ ہمارے نوجوان دوست جو نماز کے وقت ادھر ادھر ٹہلتے رہتے ہیں وہ سمجھیں اس بات کو کہ نماز خالی خدا کی عبادت نہیں ہے، تشیع کا وقار ہے۔ آپ کو توفیق نماز نہیں ہے نہ پڑھیے، مگر احترام نماز رسوا نہ کیجیے۔ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں چھولداری میں جا کے لیٹ جائیے، ہو سکتا ہے آپ طاہر نہ ہو سکتا ہے آپ پاکیزہ نہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مجبوری ہو۔ ایک استاد نے اپنے دوستوں سے شاگردوں سے پوچھا کلاس میں، یہ بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک لڑکا کھڑا ہو، حضور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ کون نماز نہیں پڑھتا؟ بولیے، کافر نہیں پڑھتا نا، تو جو نہیں پڑھتا ہے وہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب نکلتا ہے، اور سب میرے ماتھے نہ آ جائیں جو نہیں پڑھتے، اور پورا قبیلہ ہے وہ جو نہیں پڑھتے۔ ہاں، بچے نے پوچھا، کلاس میں سب سے پوچھا جاتا ہے نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک نے کہا کافر، دوسرا کھڑا ہوا، سر میں بتاؤں؟ جی، نیکسٹ کا مردہ پڑھتا نہیں، اس کی پڑھائی جاتی۔ تو سمجھ لینا جو نہیں پڑھتا پھر اس کی پڑھائی جائے گی، اور پھر جو نہیں پڑھتا اس کی بڑی خطرناک پڑھائی جاتی ہے، اس لیے پڑھ لو قبل اس کے کہ پڑھائی جائے۔ دوسرے نے کہا مردہ نہیں پڑھتا، تیسرا کھڑا، سر میں بتاؤں؟ کہا جی، کہ دیوانہ نہیں پڑھتا۔ مطلب حضور پاگل، بیوقوف، اس کے بعد اللہ نے، اس کے بعد عقل نہیں ہے، عقل ختم ہو گئی، دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تیسرا آگے کھڑا، حضور بے نہایا ہوا ملچ جس پہ غسل واجب نہیں کرتا، وہ نہیں پڑھتا۔ میں بے نمازیوں کو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں پتہ نہیں کس کیٹیگری میں ہیں یہ لوگ۔ میں یہی سوچتا ہوں کس کیٹیگری میں، پتہ نہیں نماز کے وقت یہ بچے ٹہل رہے ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، مجلسوں میں آئے تو ظاہر ہے کہ ان کو نماز پڑھنا چاہیے، مسلمان ہیں۔ اچھا دیکھ رہا ہوں سگریٹ پی رہے ہیں، اچھا خاصا چل رہے ہیں، تو عقل مند بھی ہیں، وہ اتنے تو عقل مند ہیں کہ دھواں پھونک کے اپنے نقصان کا اظہار کر رہے ہیں، بس جا کے فائدہ ہی نہیں بٹور رہے ہیں، تو اتنے تو عقل مند ہیں۔
تو دیوانے بھی نہیں ہیں، کافر بھی نہیں ہیں، روزے میں جا رہے ہیں. اب میں کیا آپ سے کہوں، پتہ نہیں کون ہے، شعور نہیں. جب خدا کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، روایت کے خطرے سنیے، جب خدا کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو دولتیں نہیں چھینتا، توفیق سجدہ چھین لیتا ہے. کڑوی باتیں ہیں، بری لگ رہی ہیں، اور شکر ہے الحمدللہ. دیکھیے یہ پہلی جگہ آپ کو ملے گی جہاں مسجد میں جب نماز پڑھنے جائیے تو تاخیر سے جائیے تو جگہ نہیں ملتی ہے، واپس آنا پڑتا ہے. ذرا سی تاخیر ہو جائے آپ کو مسجد میں جانے سے تو آپ کو جگہ نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ کہ مجمع اور سماج نمازیوں کا ہے. یہ چند لوگ بہکے ہوئے ہیں جنہیں تھوڑی سی تمیز دینے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ کیجیے، ان کو تعلیم یافتہ بنائیے. مجلسوں کا مقصد عبادت ہے، عبادت سے دوری نہیں ہے. جمعے کے دن جمعے کی نماز میں جمعے کی مسجد میں حملہ ہوا، مغرب کی نماز میں صفیں پھر بچ گئی. حیرت یہ تھی دشمن کو کہ یار ابھی تو مارا ہے پھر آ گئے. ہائے میرا جملہ بات ہو، بس آخری بات کی طرف جا رہا ہوں. ابھی تو مارا ہے پھر آ گئے. سید حسن نصر اللہ نے بن سلمان کو متوجہ کر کے دو بیان دیے تھے. ایک بیان اس وقت دیا جب بن سلمان نے یہ کہا کہ ہم فوج تیار کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا کس کے لیے؟ کہا جب ان کے امام آئیں گے نا ہم ان سے لڑیں گے، اس کے لیے اسلحے تیار کر رہے ہیں، فوج تیار کر رہے ہیں. سید حسن نصر اللہ نے لبنان کی سرزمین سے مسکرا کے کہا تھا بن سلمان تو ہمارے امام کے لیے اسلحے جمع کر رہا ہے، جمع کر کے پہلے غلام سے لڑ لے پھر امام سے لڑ. تمہارے اندر ابھی غلام سے لڑنے کی تمہارے اندر ابھی غلام سے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم امام سے لڑو گے. اور دوسرا بیان جب ہر طرف شہادتوں کا بازار گرم ہو گیا اور دشمن شیعوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہے، ہر طرف دہشت گردی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے اور آل سفیان اپنے سفیانی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے. ہندہ کی نسل سے تعلق رکھنے والے حمزہ کی نسل پر حملہ آور ہو رہے ہیں، یزید کی نسل سے تعلق رکھنے والے حسین کی نسل پر حملہ آور ہو رہے ہیں. تو ایسے بگڑے ہوئے سماج میں سید حسن نصر اللہ نے آل سعود و آل یہود کو متوجہ کرتے ہوئے ایک پیغام بھیجا تھا. وہ پیغام یہ تھا، آل سعود و آل یہود اتنا سمجھ لینا، اگر قوم تشیع مر کے مرنے والی قوم ہوتی تو ہم کربلا میں مر کے مر گئے ہوتے. ہم مر کے مرنے والی نہیں، مر کے جینے والی قوم. کہ مرنے والی قوم نہیں ہے، ہم مر کے جینے والی قوم ہے، مر کے جینے کا ہنر سکھانے والی قوم ہے. دشمن تو یہی سوچ رہا تھا، سر و تن میں جدائی کر دی ہے، سب کچھ ختم کر دیا ہے، فتح کے شازیانے بجا رہا تھا، جیت کا جشن منا رہا تھا، سوچ رہا تھا سب کچھ ختم کر دیا. مگر جب سر و تن میں جدائی کر دی گئی اور دشمن جشن کے جوش میں ڈوب گیا تو پھر نوک نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتایا، جو رشتہ تم نے توڑا ہے وہ عبدیت کا رشتہ تھا، جو خدا سے جڑا ہوا الوہیت کا رشتہ ہے اسے تم نہیں توڑ سکتے. تو بندگان خدا کا جو بندے کا رشتہ خدا سے ہے،
عبد و معبود کے درمیان جو رشتہ ہے وہ جسموں کی حدوں میں محدود نہیں ہے، وہ معرفت کا راستہ ہے، اور یہ معرفت کا رشتہ روحوں کا رشتہ ہے۔ اس لیے جسم کٹ بھی جائے، جسم ٹکڑے بھی ہو جائے، سر و تن میں جدائی بھی ہو جائے، تو لبوں پر تکلم برقرار رہتا ہے۔ نوک نیزہ کو منبر بنا کر تکلم کرتا ہوا، درس معرفت دیتا ہوا حسین کا کاروان حیات آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا ہمارا رابطہ خدا سے نہیں توڑا جا سکتا۔ جو میں نے آغاز کی تھی گفتگو کو، پھر وہیں اپنے آپ کو بالا کے وہیں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، اپنے رب سے اپنا رابطہ بنائے رکھیے، اپنے خدا سے اپنا تعلق بنائے رکھیے، اس لیے کہ خدا جن سے محبت کرتا ہے وہ انہیں بھولتا نہیں ہے۔ خدا کو الحمدللہ، ہمارے خدا کو الحمدللہ بھولنے کی بیماری نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو بھولتا نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے جسے اس نے خلق کیا ہے اسے رزق دینا ہے۔ روایت کا فقرہ مجھے یاد آ گیا، جناب موسیٰ پریشان ہیں، زندگی کے آخری لمحات آ رہے ہیں، ایک بیٹی بچی ہوئی ہے، سوچ رہے ہیں میرے جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ جیسے ہی دل میں نبوت کے خیال پیدا ہوا کہ میرے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا، یہ فطرت کا خیال ہے، نبوت کا خیال نہیں ہے، مگر جب فطرت نے خیال پیدا کیا تو الوہیت نے نبوت کو متوجہ کرتے ہوئے کہا ذرا نیل کے قریب آنا۔ دریائے نیل کے قریب آئے جناب موسیٰ، کہا نگاہ عصمت و نبوت سے اس نیل کی گہرائی میں جھانکنے کی کوشش کرو۔ نیل کی گہرائی میں جھانکا، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہزاروں قسم کے پتھر دیکھ رہا ہوں۔ کہا ان پتھروں کے درمیان ایک سرخ رنگ کا پتھر ہے جو چھوٹا سا پتھر ہے، اسے دیکھو۔ سرخ رنگ کا پتھر دیکھ رہا، کہاں دیکھ رہا ہوں؟ کہا اسے نگاہ نبوت سے حرکت دو۔ اسے نگاہ نبوت سے حرکت دی گئی۔ کہا دیکھو اس چھوٹے سے لال سے پتھر کے نیچے، سرخ پتھر کے نیچے کیا ہے؟ کہا معبود ایک چھوٹی سی چونٹی ہے۔ کہا اب نگاہ نبوت سے اس چونٹی کے منہ کو دیکھو، مختصر سی چونٹی کا مختصر سا منہ ہے۔ کہا اس کے دہن میں دیکھو۔ جب اس کے دہن میں دیکھا تو ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ آواز قدرت آئی، تمہارا خدا اس کے رزق سے بھی غافل نہیں ہے، اس کے رزق سے بھی غافل نہیں۔ تو جو خدا چونٹی کے رزق سے غافل نہیں ہے، وہ اتنے بڑے جثے سے غافل ہو جائے گا، بندے سے غافل ہو جائے گا؟ خدا غافل نہیں ہے۔ لہذا میرے بس جب خدا ہم سے راضی ہے اور خدا غافل نہیں ہے تو ہمیں بھی اپنے خدا کی طرف، میرے بندے تو میری طرف ایک قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھا کے آگے بڑھا۔ تو ارادہ کر، تجھے توفیق ارادہ مرحمت ہو جائے، میں آگے بڑھ کے تجھے کلیجے سے لگا لوں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ خدا کے واسطے خدا کو فراموش نہ کیجیے۔ اس دور میں اگر بیماریوں سے کوئی بچا سکتا ہے تو خدا پر اعتماد و اعتبار، اگر پریشانیوں سے کوئی نجات دے سکتا ہے تو خدا کا راستہ ہے۔ خدا کے راستے کو پہچانو، آل محمد کو وسیلہ بناؤ اور ان سے مانگو۔ عزائے فاطمیہ، یہ رحمت خدا کے نزول کا زمانہ ہے۔ اس رحمت کے نزول کے زمانے کا ادراک کرو۔ جب ایک مرجع وقت فرش عزا سے سال بھر کا رزق پا سکتا ہے، کیا آپ عزائے فاطمی سے اپنے گھر کے سال بھر کا اقتصاد نہیں جوڑ سکتے ہیں؟ جوڑ سکتے ہیں، یقیناً جوڑیے۔ اس لیے کہ کائنات کی مظلوم ترین ذات کا نام ہے فاطمہ، مظلوم ترین ذات کا نام ہے فاطمہ۔ تاریخ نے عجیب جملہ لکھا، تاریخ لکھتی ہے کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہا جب دربار سے واپس آئی ہیں، کئی گھنٹے تک سیدہ دربار خلافت میں اپنا حق مانگنے کے لیے مانگتی رہی اور کھڑی رہی۔ کئی گھنٹے تک جب سیدہ دربار میں کھڑی رہی، روایت کہتی ہے کہ جب سیدہ عالمیان دربار خلافت سے اپنے بیت الشرف پر آئی ہیں، روایت جناب زینب سے ہے کہ جیسے ہی جناب زینب نے اپنی ماں کے لیے دروازہ کھولا، ماں کا دیدار کیا، زینب حیرت میں ڈوب گئی۔ اماں، آپ کے چہرے سے تو ضعیفی کے آثار چھلکنے لگے۔ اماں چند گھنٹوں میں ایسی کون سی مصیبت آ گئی اماں کہ سر کے بال
بالوں پہ سفیدی نظر آنے لگی۔ اللہ تاریخ کہتی ہے، روایت کے فقرے ہیں، جب جناب زینب نے سیدہ کے چہرے کے منظر کو دیکھا، زینب علیہ مقام سے برداشت نہ ہوا، کلیجہ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اب روایت کے فقرے سن لو عزیزانو، جیسے ہی سیدہ زینب زمین پر بیٹھی ہیں، چاہتی ہیں ایک مرتبہ اٹھ کے اماں کو کلیجے سے لگائیں، اٹھنا چاہتی تھی کہ طاقت جواب دینے لگی، جناب سیدہ کے قدموں کو تھام لیا۔ جیسے ہی سیدہ کے قدموں کو تھاما، چیخ مار کے جناب زینب پیچھے ہٹ گئی، اماں آپ کے پیروں میں تو ورم آ چکا، اماں آپ کے پیروں میں تو ورم آ چکا ہے اماں۔ عجب نہیں، جناب سیدہ نے کہا، میری بیٹی زینب میں چند گھنٹے کھڑی رہی ہوں، ارے تجھے حاکم کے دربار میں کئی دنوں تک جانا ہے میری لاڈلی، یہ تربیت بھی اس گھر سے پالو کہ مصیبتوں کو کیسے برداشت کر۔ جزاک رب کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ان ادائے فاطمی کی برکت سے آپ کے سال بھر کا رزق آپ کے اہل و عیال کے لیے، خدا آپ کو اس آنے والی وبا سے محفوظ رکھے، اہل ایمان کی بستیوں کو وبائی امراض سے خدا محفوظ رکھے۔ قسم خدا کی، صرف سیدہ کا در ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، صرف آل محمد کا دروازہ ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ کوئی ذات بچانے کے لائق نہیں ہے اگر آل محمد نے ساتھ نہ دیا، اور آل محمد نے ساتھ دے دیا تو کوئی وبائی امراض ہمارا کچھ بگاڑنے والا نہیں۔ اس لیے آل محمد کی در پہ بھروسہ رکھو۔ ایک روز سیدہ گریہ کر رہی ہیں، آج سیدہ کی گریہ میں درد کچھ زیادہ ہے۔ علی نے پوچھا، بنت رسول آج گریہ میں کچھ درد زیادہ اچھا لگ رہا ہے، خیریت تو ہے کیا؟ مدینہ میں کسی نے کچھ کہہ دیا؟ سیدہ کیا مدینہ میں کسی نے کچھ کہہ دیا؟ سیدہ اور زور سے تڑپ کے رونے لگی۔ علی تڑپ گئے، سیدہ بنت رسول کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کہا یا علی کسی نے کچھ کہا تو نہیں، مگر میں روزانہ حسنین کو لے کر بابا کے مزار پہ رونے کے لیے جاتی تھی۔ بابا کے مزار پہ ایک درخت لگا ہوا تھا، جس درخت کے سائے میں فاطمہ بیٹھ کے روتی تھی۔ آج جب سیدہ گئی ہے نا، فاطمہ آپ کی گئی ہے نا علی، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ اس پیڑ کو کاٹ دیا گیا۔ آج سیدہ دن بھر دھوپ میں بیٹھ کے اپنے بابا کو روتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھ میں، ہماری مظلومیت میں آنکھ نم ہو جائے تو خدا تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگر یہ آنکھ صرف پلک بھگو دے تو مزید گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں اگر آنکھ سے آنسو ڈھلک کے رخسار پر آ جائے تو تمہارے بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تاریخ نے عجیب جملہ لکھا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ سیدہ قرار حسین اللہ مقامہ، خطیب واعظ، خدا غریق رحمت کرے ان کی قبروں پر رحمت نازل۔ تمام وہ خطباء اس دنیا سے رخصت ہوئے جنہوں نے ذکر آل محمد کی سعادت حاصل کی، خدا ان کی قبروں پر رحمت نازل ہو۔ وہ تمام مومن و مومنات جو اس پروگرام میں آتے رہیں، خدا ان کی روحوں کو شاد و آباد کرے۔ وہ پڑھا کرتے تھے آقا، کہتے تھے جب سیدہ مظالم برداشت کر کے اتنی نحیف و ناتوا ہو گئی تھی کہ جس برتن میں آٹا گوندتی تھی، جب اس برتن کو اٹھانا چاہتی تھی تو بار بار سر اس برتن سے ٹکرا جاتا تھا۔ سیدہ کا سر بار بار اس برتن سے ٹکرا جاتا تھا۔
اس کے بعد انہوں نے دوسرا فقرہ لکھا ہے کہ سیدہ کی عمر دوسرا فقرہ وہ پڑھتے تھے کہ سیدہ کی عمر 18 سال کی تھی، مگر جب بیوی گھر میں چلتی تھی تو عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، اس لیے کہ سیدہ نے اتنے مظالم برداشت کیے، اتنی مصیبتیں برداشت کی ہے کہ 18 برس کی عمر میں سیدہ ایک ضعیفہ نظر آنے لگا۔ ضعیفہ نظر آنے لگا۔ کون تھی وہ مصیبتیں؟ کیا تھی وہ مصیبتیں جو سیدہ پہ نازل ہو رہی تھی؟ محقق اصفہانی بہت بڑے عالم دین، اپنے دور کے مرجع عظیم، ان کا ایک مرثیہ ہے، مکمل مرثیہ، جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے ما اصابها من المصاب مفتاح بابہ حدیث الباب، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو دروازے حضرت زہرا پہ آ کے نہ کھڑی ہو گئی ہو۔ دروازے کی بات انا حدیث الباب ذو شجون مما جنت بہ یدع الخون ہے، ارے دروازے کی باتیں دل کو توڑ دینے والی باتیں ہیں جو خیانت کار ہاتھوں نے انجام دی ہیں۔ صحیح صحیح کتابوں کی روایت ہے، کسی نے آ کے کہا، دروازے پہ پہنچے، بنت فاطمہ کے دروازے پر، سیدہ کے دروازے پہ پہنچے، آگ لکڑیاں لے کے پہنچے، دق الباب کر کے آواز دی، سیدہ فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ارے کسی کہنے والے نے کہا یا ابا حفاظ، اے ابا حفظ، ارے اس گھر میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں۔ روایت کہتی وہ انکانا، ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کرے، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اس مقام پر ایک اعتراض ہوتا ہے، جواب سن لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ سیدہ دروازہ کھولنے کیوں گئی؟ علی دروازہ کھولنے جاتے تو دروازہ نہ گرایا جاتا، پسلیاں نہ شکستہ ہوتی، محسن نہ شہید ہوتے، کیوں سیدہ دروازہ کھولنے گئی؟ جواب سن لو میرے عزیزو، سیدہ جا نہیں رہی تھی دروازہ، علی جا رہے تھے دروازہ کھولنے، علی جا رہے تھے دروازہ کھولنے، سیدہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، یا علی دشمن آگ و لکڑیاں لے کر آیا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس پر میرا بابا سلام کیا کرتا تھا، یہ سلامتی کا دروازہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس دروازے پر تلوار چلے، خون کی ندیاں بہیں، یا علی آپ رک جائیے، میں چاہتی ہوں دروازہ کھولنے، یہ میرے بابا کی امت ہے، میری عزتوں کا خیال رکھے گی، میرے وقار کا خیال رکھے گی، میں نبی کی بیٹی، میں فاطمہ تو بزت منی کی مستاق، ارے میرا خیال نہ کرے گی تو کس کا خیال کرے گی؟ اے امت جفاکار، کاش تو نے فاطمہ کے حسن زن کا اعتبار کر لیا ہوتا۔ یہ سوچ کے فاطمہ گئی تھی کہ دشمن میرا احترام کرے گا، مگر اللہ ظالم نے دروازے پر ایسی لات ماری، محقق اصفہانی فرماتے الباب والجدار والدماء شہود صدق ما بہ الخفا، دروازہ، دیوار، در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو ایک ایسا گواہ جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا، محقق اصفہانی فرماتے ہیں دروازے میں ایک کیل تھی جو صدف عصمت طاہرہ میں پیوست ہو گئی، وہ فرماتے ہیں لست ادری خبر المسمار سل صدرہا خزینت الاسرار، مجھے نہیں معلوم دروازے کی کیل نے کیا کیا، مگر صدف عصمت طاہرہ میں وہ ایسی پیوست ہوئی، سیدہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، اسماء پر محسن کی خیر، اسماء میرے محسن کی خیر۔ بس آخری فقرہ سننی جاتا تھا، میں نے ختم کی دعا، خدا ان ہونے والی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے، کریم مالک انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے رحمت، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمانا، ہر سال انہیں آنے کی توفیق دینا، اس وبائی مرض سے ہمیں محفوظ رکھنا، تاکہ پھر ہم سال بھر کے بعد اس طرح جمع ہو کے سیدہ کے مصائب کا بیان کر سکیں، ذکر آل محمد کر سکیں۔ بس آخری فکر سن لیجیے، گفتگو تمام ہو۔ جناب سیدہ کی پسلیاں
شکستہ ہو گئی۔ خدا نہ کرے کہ کوئی کووڈ-19 میں مبتلا ہوا ہو، مگر جو لوگ مبتلا ہوئے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ مولانا سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سیدہ کے صدقے میں ہم سب محفوظ رہے اس وبا سے۔ کہتے ہیں مولانا سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی، بس خدا نے بچا لیا ہے، بڑی تکلیف ہوتی تھی مولانا۔ اور جب سانس لینے میں تکلیف ہونا تو اس درد کا احساس بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جناب سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہوئی تھی، چکنا چور ہو گئی تھی۔ آگے میں کل کی روایت آپ کو بتاؤں گا کہ پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے۔ اِذْ رَضَّا تِلْكَ الْعَذْرُ الزَّكِيَّةُ رَضِيَّةٌ لَا مِثْلَهَا رَضِيَّةٌ۔ محترم سوانے فرماتے ہیں جب سیدہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی تو پسلیوں کا ٹوٹ جانا ایک ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ میں سوچا کرتا تھا بازوؤں کا کٹ جانا بھی مصیبت ہے، لاش کا پامال ہو جانا بھی مصیبت ہے، سینے پہ برچی کا پھل لگ جانا بھی مصیبت ہے، گلے کا چھل جانا بھی مصیبت ہے، مگر قبلہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ پسلیوں کا ٹوٹ جانا ایک ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ جب سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، ایک ذاکر آغا انصاریان ایران میں یہ روایت پڑھ رہے تھے کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، مجمع دہائے مار کے رونے لگا، مجلس ختم ہوئی، آخری فکرے مجلس ختم ہو گئی، لوگ کھانا تناول کرنے لگے، کھانے کے بعد گھر جانے لگے، مگر مجلس میں ایک بندہ تھا جو بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ مجلس ختم ہو گئی، وہ روتا رہا، لوگ کھانا کھاتے رہے، وہ بیٹھا ہوا روتا رہا، لوگ گھر کو جا رہے تھے، وہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ جب بانی اعظم نے فرش اعظم سمیٹنا چاہا، جیسے ہی فرش اعظم سمیٹنے کا ارادہ کیا، دیکھا ایک بندہ ابھی تک رو رہا ہے۔ دوڑتا ہوا انصاریان کے پاس گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا قبلہ ایک بندہ ہے ابھی تک فرش اعظم پہ بیٹھ کے رو رہا ہے، ذرا جلدی چل کے اسے سمجھائیے۔ آغا انصاریان دوڑتے ہوئے آئے، اس عزادار کو کلیجے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا بھائی بس اتنا بتا دے تیرے دل پہ ایسا کون سا لفظ اثر کر گیا، میں نے مصائب میں ایسا کیا پڑھ دیا کہ تیری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کے کہتا ہے قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں جسم کی کوئی ہڈی بھی ٹوٹ جائے نا تو جڑ جاتی ہے، مگر پسلیاں ٹوٹ جائے تو جڑتی نہیں۔ پسلیوں سے انسان کی سانس کی آمد و رفت کا تعلق ہوتا ہے۔ ارے جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے اسے سانس لینے میں درد کا طوفان اٹھتا ہے، سانس چھوڑنے میں درد کا طوفان اٹھتا ہے۔ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں ارے میری شہزادی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد ارے 90 یا 95 دن کیسے زندہ رہی ہوں گی۔ ہر سانس تکلیف میں مبتلا کرتی تھی، ہر جاتی ہوئی سانس تکلیف دیتی تھی، ہر آتی ہوئی سانس تکلیف دیتی تھی۔ شاید اسی لیے سیدہ نے فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، لعن اللہ قاتلیک یا فاطمہ، لعن اللہ ظالمیک یا زہرا، لعن اللہ غاصبیک یا فاطمہ۔ کریم پروردگار جمعہ کا دن ہے میرے مالک، سید الایام ہے جمعہ، تجھے عظمت سیدہ کا واسطہ، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگائیں، ان رونے والی آوازوں پر رحمتیں نازل فرما۔ کریم پروردگار ان آنسوؤں کو قبر میں اجالا اور محشر میں شفاعت کا ضامن قرار دینا۔
کریم پروردگار جب تک زندہ رکھنا، محمد اور آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا، مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا۔ کریم پروردگار دور دراز سے آئے ہوئے ان مومنین کی تمناؤں کو پوری فرما، ان کی دعاؤں کو پوری فرما۔ میرے مالک جو دل میں خاص تمنائیں لے کر آئے ہیں میرے مالک اس فدائے فاطمی کی برکتوں سے، ان مجلس اعضاء کی برکتوں سے ان کی ان خاص دعاؤں کو قبول فرما۔ کریم مالک ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ کریم پروردگار قوم تشیع کو محفوظ فرما، کریم پروردگار قوم تشیع سے غربت جہالت کا خاتمہ فرما، کریم پروردگار وبائی امراض سے اہل ایمان کو، عالم انسانیت کو محفوظ فرما۔ کریم پروردگار اس منحوس وائرس سے تمام ممالک کو بالخصوص ملک عزیز ہندوستان کو محفوظ فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کو، شیعان آل محمد کو اس مہلک مرض سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس آنے والے خطرے سے اہل تشیع کو محفوظ فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار اہل سعود و آل یہود کو نست و نابود فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، مرج کرام کی حفاظت فرما۔ مالک ان مجلسوں کے آغاز سے آج تک جتنے مومنین ان مجالس میں، مومنات ان مجالس میں شرکت کرتے رہے ہیں، اگر وہ مرحوم ہو چکے مالک ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ کریم پروردگار ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آوان قرار دے۔ آخرہ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر ان مجلسوں کے آغاز سے آج تک جتنے لوگوں نے شرکت کی اور وہ مرحوم ہو چکے ہیں ان مرحومین کو، اور جو مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مرحومین کو، اور جو بانیان اعضاء ہیں ان کے مرحومین کو حساب یہ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم علی الائمۃ المعصومین بنیک، السلام علیکم سادات معالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا شمس الضحیٰ، السلام علیکم یا بدر الدجا، السلام علیکم یا ضامنۃ ائمۃ الہدی، سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ، ایھا الرضا راضی والقدر والقضاء، علیک التحیۃ والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وصح اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک وآوان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔